تو یہ جو ہے سورہ آراف 9واں پارہ اور آیت نمبر 124، اور پارے کا رکوع جو ہے وہ چوتھا، اور سورت کا رکوع جو ہے وہ 14واں ہے۔ تو فرعون پھر الزام تراشی پہ اتر آیا اور قتل کی دھمکیوں پہ اتر آیا۔ تو اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو بھی، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو بھی، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی کہ بدترین طریقے سے دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ، مخالف سمت سے انتقامی انداز میں عبرت بناؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری مخالفت کرنے والا اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں پھانسی دے دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا تم سب کے سب کو۔ اب یہاں دو باتیں، قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ نے واضح کیا، فرعون نے کہا تھا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا، تمہیں جو ہے وہ کھجور کے درختوں پر۔ اب یہ ایک سولی ہوتی ہے، ایک پھانسی ہوتی ہے۔ یہ جو سولی ہوتی ہے نا، یہ معاملہ سولی کا جو ہوتا ہے یہ سنگین خطرناک ہوتا ہے بنسبت پھانسی۔ پھانسی کا تعلق ہوتا ہے گلے میں رسا ڈال کے گلا گونڈ دینا، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ عموماً جو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی پھانسی کا طریقہ رائج ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے سزا تجویز ہوتی ہے اس کے چہرے کے اوپر نقاب ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے گلے میں، یا عام بھی دنیا میں صدام کو بھی پھانسی دی گئی ویڈیو موجود ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں رسا وغیرہ ٹائٹ کر کے نیچے سے جو ہے پھٹا کھینچ دیتے ہیں، جس سے اس کا سارا وزن گلے پہ اور وہ مر جاتا ہے۔ سولی کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ سولی ہوتی ہے کہ ایک سیدھے تختے کے اوپر جو ہے اس کو باندھا جاتا ہے، درمیان میں ایک آڑی ٹیڑھے رخ کی ایک پھٹی لکڑی لگی ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے سلیب یہ بنی ہوتی ہے عیسائیوں کی، گرجو بنی ہوتی گلے میں ڈالی ہوتی ہے، یہ سولی کا انداز ہے۔ سولی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو تختے کے ساتھ اور آڑی لکڑی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی موت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو اس کو اسی طرح دھوپ میں لٹکا باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، درمیان میں لٹکا ہوا، نہ پانی نہ کو کھانا نہ کو چھاؤں، دن رات وہیں پہ سڑ سڑ کے دھوپ سے بھی مر جائے گا بہلکان ہو کے، اور لٹکا رہے گا وہیں پر، اتارے گا نہیں، یا اس کو جو ہے وہیں پر لٹکا کے باندھ کے نیزے تیر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا، یا گرمی سردی کے علاوہ جانور نوچ نوچ کے اس کو کھا جائیں گے اور اس طرح وہ ذلیل ہو کے مر جائے۔ سولی کا معاملہ اس اعتبار سے پھانسی سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو اس نے سولی چڑھانے کی یہ بات کہی تھی، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر ضرور میں سولی لٹکا دوں گا تم سب کے سب کو۔ تو ہم نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی کہ جتنے بھی وہ جادوگر جو مومن بن گئے تھے نا، وہ اس پھانسی سے دھمکی سے گھبرائے نہیں تھے۔ وجہ ایمان کی لذت چاشنی سے نصیب ہو جائے نا، ایمان کی لذت کے بعد دنیا کی تکلیفیں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی ازمائش، دنیا کی تکلیف اسی وقت تک زیادہ درد نہ دیتی ہے انسان کو، اور انسان کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے جب آدمی کے اندر ایمان کی لذت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اس مثال سے دیکھ لیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کا تصور کریں، جس نے بھی حج عمرہ کیا نا، مکے کی گرمی کا معلوم، ایسے پتھریلے علاقے میں گلے میں رسی، بلال کو اوپر سے کوڑے، لیکن بلال کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، بلال اپنے عقیدے سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرے بازار سیدہ سمیہ کو دو مخالف اونٹوں سے پاؤں باندھ کے شرمگاہ پہ نیزہ مار کے چیر دیا گیا۔
کٹ گئی ہیں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ والدہ، لیکن اسلام سے انہیں راف، مطلب اتنی سنگین ہے کہ بندہ سن کے آدمی کی جو ایک دفعہ جو ہے وہ خوف سے وہ قبر آ جاتا ہے اور بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنا سنگین ظلم بھی لوگوں نے کیا، لیکن نہیں، سورے بازار خبیب کو پھانسی ہونی، پتہ ہے پھانسی ہونی، لیکن بے پریشان کھڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وجہ وہی ایمان کی لذت جو اللہ نصیب کرتے اس کے مقابلے میں یہ موت یہ چیز ہی کچھ نہیں۔ تو اسی اعتبار سے اب ان لوگوں نے انہوں نے صاف کہا تھا فرعون سے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہا تھا فرعون تو کر جو فیصلہ تو کرنے والا ہے، فَقْضِ تو فیصلہ کر دے، مَا أَنْتَ قَاضٍ جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، اور سن تیرا فیصلہ زیادہ زیادہ پتہ کہاں تک آئے گا؟ ہماری موت تک، بس اس سے آگے تمہیں کچھ نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں وت کی کریں گا، جان لے لے گا، مال لے لا، لیکن ایک تو مٹل لڑا نہیں ہوئے تو فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہا تو کر گزر جو فیصلہ تو کرنے کا تو کر دے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگی کا، اس سے آگے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ہم قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون پلٹنے والے، یہ دن کے پہلے حصے میں کفر پہ تھے اور پچھلے حصے میں ایمان پہ آ گئے۔ یہ سعادت کی بات ہے، آئے تو دنیا کے لیے تھے، اور فرعون کی جو ہے وہ اس کی قربت، فرعون اپنی قربت دینے کو تیار تھا، پر رب کو اپنی قربت جو ہے وہ زیادہ ان کے حق میں پسند تھی کہ یہ میرے مقرب بنے، اور رب نے پھر اپنے مقرب بنا لیے۔ اب پھر تیسرا مسئلہ آ گیا کہ یہ دنیا کے اندر ہمیشہ جب بھی مسلمان کمزور ہوئے نا، مسلمانوں سے انتقام اسی بات کا لیا جاتا رہا کہ یہ مسلمان ہے، اس مسلمان کیوں ہے دین میں، اور آج تک پڑھی لکھی دنیا، لیکن یہ عصبیت اب بھی موجود ہے مسلمانوں کے خلاف، ہمیشہ سے دین کی بنیاد پر ان سے ناروا سلوک، انتقامی کاروائی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو مار کس چیز کی تھی؟ نبی علیہ نے کو مطالبہ کیا تھا، ان سے ڈیمانڈ کی تھی، نبی علیہ کو تو خود وہ پیشکش کر رہے تھے، کیا چاہیے؟ سرداری، پیسہ، عورت، جو چاہیے ڈیمانڈ کرو، لیکن یہ چھوڑ دو بات، وہ تو خود ڈیمانڈ کرنے والے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے کیوں تھے؟ حالانکہ امانتیں کس کے پاس تھی؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ نے یہی سمجھایا نا، وما ظلموا، جو ہے مایا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام یہ جو ہے فإنہم لا یکذبونک، آپ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم لوگ ہماری آیاتوں کے منکر ہیں۔ تکلیف کس سے ہے؟ ہمارے دین سے، ورنہ نبی علیہ السلام کو تھے، فیصلے بھی کرواتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، امانت رسول اللہ کے بارے رکھتے تھے، پتہ اس سے بڑا امین امانتدار کوئی نہیں، لیکن دین کے نام پہ انتقام بھی ہر طرح کا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے خلاف بھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا مسلمانوں کے ساتھ کاروائی کیا ہے، آپ چیک کر لیں، بغداد ٹوٹا ہے تو اسی وجہ سے، عراق ٹوٹا ہے تو اسلام کا نام لیتا صدام، کمیاں کوتاہیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، لیکن صدام پورے عالم کفر کی آنکھ میں کھٹکتا تھا۔ اگر معمر قذافی اڑایا ہے نا لیبیا میں، تو معمر قذافی اسی لیے کھٹکتا تھا کہ یہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے، بہرحال یہ اسلام کی ایک شو طاقت ہے، اگر یہ اسٹیبل ہو گیا، اس کے اسلام والے مل گئے تو ہمارے خطرہ بن جائے گا۔ سب سے زیادہ معاشی طور مضبوط ملک تھا لیبیا، جہاں آج تک گولی رکتی نہیں ہے۔ افغانستان میں کیا مسئلہ تھا؟ 45 ملکوں کا اتحاد آیا، آج بھی فرانس کے اندر عورت حجاب نہیں پہن سکتی، مسلمان عورت، تکلیف کیا ان کو؟ بھئی وہ اپنا اس کا اسلام، ہندو اس کو اجازت ہے اپنے مذہبی معاملات کی، سکھ پگڑی باندھے اسے اجازت ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے فرانس کو، لیکن مسلمان عورت ہو کے سکارف لے، حجاب لے، فرانس کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، خبیث کو، اور باقی بھی یورپی ملک اسی طرح کھڑے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اسلامی فوبیا ان کے اوپر ہے، غالب ہے، اور مسلمانوں قتل عام، رسول اللہ کے خاکے، کیا کر تکلیف دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟
14 صدیاں ہو گئی رسول اللہ گئے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے خاکے اور سر کے اوپر بم بنا کے اور جناب کیا بنا کے خوشا تصویریں بنا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کریں، وجہ اسلام کی تکلیف ہے، اور اسی چیز کا انتقام مسلمانوں سے لے رہے ہیں یہ، اور اسی کے اوپر مسلمانوں کو یورپ میں مسلمانوں قتل عام کا معاملہ ہے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں اور مقام پہ بھی سمجھائی ہے، سورت بروج کے اندر جہاں کھائی والوں کا واقعہ بیان کیا نا، وہاں بھی اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان والوں ان سے کیا تھا، وما نقموا الا ان يؤمنوا بالله وما نقموا وما نقموا الا ان يؤمنوا بالله الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، میں یہ صرف ہم سے اس وجہ سے انتقام لے رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ جو غالب ہے اور زبردست تاریخ اس پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہم سے ہمیں سزائیں دے رہے ہیں، ہم سے دشمنی کر رہے ہیں ہمارے ایمان کی بنیاد پر۔ تو اس لیے اسلام ایمان کا یہ امتحان ہوتا ہے، جب مسلمانوں میں تھوڑی کمزوری آتی ہے، کفر اسی اسلام کا انتقام لیتا ہے، مسلمان کے لیے میچ ہوتی ہے۔ اور یہی بات جادوگروں نے بھی کہی کہ فرعون سے کہا دیکھا کیا ہے، وما تنقم منا، نہیں تو انتقام لے رہا ہم سے، الا مگر ان آمنا، مگر اسی بات کا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، بی آیاتی ربینا، اپنے رب کی آیات۔ تکلیف یہ ہے نا تجھے مسلمان کی ہو گئے ہیں، ورنہ لے کر تو ہی ہمیں آیا نا، تو ہمیں پیسے دینے کو بھی تیار تھا، ان اجرن، تو ہمیں معاوضہ دینے کو بھی تیار تھا، اور یہ اپنا مقرب بنانے کو بھی تیار سی، ہم نے تیرا دین نہیں مانا، ہم تیرے برعکس دین پہ آ گئے تو دشمنی اتر آیا۔ تکلیف تو سارے اسلام دی ہوئی نہ ایمان دی ہوئی، وما تنقم منا، نہیں تو انتقام لے رہا ہم سے، الا مگر اسی بات کا کہ ان آمنا، کہ ہم ایمان لا چکی ہیں، بی آیات ربینا، اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ۔ اب یہ تین چیزیں فرعون کو کھول دی، تیری سولی پھانسی کی دھمکیاں، انہوں نے کہا ایک پہلی نمبر پہ، پہلا نمبر پہ بات کیا کی کہ جا جو کرنا ہے کر لے، تیری موت ہمیں سب نہیں پلٹا سکتی۔ دوسرا نمبر پہ تیرا یہ انتقام ہمارے اسلام ایمان کی بنیاد پہ۔ تیسری بات، اب انہوں نے اپنے رب سے ایک دعا کی، کیوں کہ جب بندے کے ساتھ ظلم زیادتی معاملہ ہوتا ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، انسان ہے، تکلیف برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، اچھا بھلا مضبوط مومن بھی ڈول جاتا بعض کا، جیسے عمار دل نہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر بڑی زیادتی کی، میری ہمت جواب دے گئی تھی، تو مجھے پھر جان بچانے کے لیے مجبوراً کلمہ کفر کہنا پڑا۔ آپ نے کہا ان آدو اد، فرمایا عمار پریشان نہیں ہونا رضی اللہ عنہ، دوبارہ بھی کبھی ایسی پریشانی بن جائے تو دوبارہ بھی یہ معاملہ تو اجازت ہے۔ پھر اللہ نے آیتیں نازل کر دی کہ دیکھو اللہ جو ہے کفر کو پسند نہیں کرتا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ بندہ جسے مجبور کر دیا جائے، دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو اور جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑتا ہے تو اس کو رخصت دے دیا۔ مر جانا تو اعلیٰ چیز افضل ہے، لیکن مایا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کو کلمہ کفر کہنا پڑ جائے تو اللہ نے یہ بھی رخصت رکھی ہے، ایسی صورت میں جہاں جان کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ ہو۔ تو اب اس سے ایمان پہ استقامت کی دعا کی ہے، اور یہ دعا بڑی عظیم ہے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبر، دو دعائیں کی ہیں انہوں نے، ایک استقامت کی اور ایک حسن خاتمہ، ایک اللہ دین پہ قائم رکھی، یہ تکلیفیں، یہ سزائیں، یہ جو ہے دشمن کی انتقامی کاروائیاں ہمیں مزلزل نہ کر جائیں، یا اللہ اگر موت ہے تو اسلام پہ آئے، ایک تو اسلام نہ جائے ہمارا، اور مرے بھی تو اللہ خاتمہ بھی کس پہ ہو، اسلام پہ ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ڈال دے ہم پر، انڈیل دے ہم پر، افرغ، تو انڈیل دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، اللہ ہمیں صبر دے دینا کہ یہ مارے کاٹے تکلیفیں دے اذیتیں دے ہمیں نشان عبرت بنائے،
اللہ ہمارے پاؤں نہ ڈولے، دشمن کی تکلیف سزا دیکھ کے اللہ کہیں اسلام سے جو ہے ہم پر پھسل نہ جائے۔ ثابت قدمی کی دعا، وَتَوَفَّنَا مسلمین، اور دوسری دعا ہے اس نے خاتمہ کی، وَتَوَفَّنَا مسلمین، اللہ تو ہمیں فوت کرنا تو مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا۔ اور یہ دونوں دعائیں بڑی عظیم ہیں کہ بندہ دین پہ ثابت قدمی کے اللہ سے دعا کرے۔ کیوں؟ بندہ جتنا مرضی بہادر ہو، جتنا مرضی پہ دل گردے والا ہوئے، جب تک اللہ کی مدد توفیق شامل حال نہ ہو، بندہ کبھی بھی جم نہیں سکتا، پاؤں پہ اڑنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر دین پہ بھی مضبوطی ممکن نہیں ہوتی۔ ایسے لفظ بنے نا شعر، کہتے ہیں نداں سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا، کہ بعض اوقات بڑے بڑے لوگ جو ہے اپنے مفادات کے لیے جب وہ جھک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ نہتا بھی، کہتے ہیں کاپ مومن کا جو ہے وہ شعر جس پہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ پڑھ رہے تھے، تو اسی کے اوپر جب وہ بم بلاسٹ ہوا وہ شہید ہو گئے، کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کو جو ہے وہ اعتماد اپنے رب پہ ہوتا ہے، وہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور خاتمہ ایمان پہ، اور یہ نبیوں کا شیوا بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ یا اللہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی عادت۔ نبیوں کی دعا یوسف علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہ جو ہے اللہ مجھے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے دنیا سے لے کے جائے، اللہ موت آئے تو مسلمان ہونے کی حال میں موت آئے۔ دیکھو نا، ایک چیز اللہ نے ہمیں خود دے دی، اور وہ تھا ہمیں اسلام، پیدا ہمیں اسلام پہ کر دیا۔ دوسرا ہمیں دنیا میں اختیار دے دیا کہ اب تمہاری موت اس اسلام پہ آنی چاہیے، کیونکہ ہر بچہ پیدا مسلمان پیدا ہوتا ہے، میں اب مسلمان بنا دیا، تمہارا خاتمہ بھی اسی اسلام پہ مطلوب ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بھی مستقل دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے کہ یا اللہ ایک تو دین پہ ثابت قدمی دینا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب ایک گفت بات جو ہے وہ سمجھنے والی، وہ یہ ہے اہل علم میں یہ بحث بھی آئی ہے سامنے کہ جادوگر دا بنیا کی پھر؟ قرآن خاموش ہے، فرعون کی دھمکیاں، جادوگروں کی ثابت قدمی کی دعا بھی ہے، اس نے خاتمہ کی دعا بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جادوگر پھر شہید ہو گئے یا یہ بچ گئے، انہیں بنیا کی پھر؟ قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں کہ ان کا اینڈ کیا ہوا۔ دھمکیاں ضرور ہیں، اور دھمکیاں فرعون کا ظلم مسلم ہے، دوسری طرف جو ہے ان لوگوں کا یہ تذکرہ ہے۔ اہل علم کی دو جماعتیں ہیں، ایک کا موقف یہ ہے کہ جس قسم کا فرعون کا رویہ تھا نا، اس سے بظاہر یہی متبادر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن کے پہلے وقت میں مسلمان تھے، یعنی جادوگر تھے، تو شام کے پیر جو یہ شہید ہو گئے۔ لیکن اس والے سے جو روایت منقول عبداللہ بن عباس سے منسوب ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے عام اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ فرعون کی دھمکیوں کے باوجود، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ استقامت نے اختیار کی اور خاتمے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہ واقعہ بطور عبر نصیحت بیان کیا ہے کہ دین کے لیے تمہیں ڈٹنا ہے اور دین کے لیے مرنا بھی پڑے تمہیں مرنا ہوگا، تو اس لیے اللہ نے یہ چیز بیان کی ہے، اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو یہ دلاسا حوصلہ ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ وہ شہید ہو۔ لیکن اہل علم کی دوسری جماعت ہے، وہ کہتے کہ نہیں، اگر قرآن مجید کی دیگر آیات پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، فرعون قتل کر پایا۔ کہتے کیوں نہیں، کیسے نہیں قتل کر پایا؟ انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ، ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے بے اخی کا، تیرے بھائی کے ساتھ، وَلَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تمہیں ایسا روب دبدبا، ایسا غلبہ دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، فرعون اس کے حواری تم دونوں بھائیوں تک نہیں آ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اپنی آیات کے ساتھ،
انتم ومن تبع ومن تبعکم الغالبون، تم اور تمہارے پیروکار غالب ہوں گے، تم اور تمہارے پیروکار۔ فرعون دے جادوگر کون سن؟ پیروکار تھے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بچا کیسے لیا؟ اس کی عملی مثالیں فرعون کے دور میں موجود۔ موسیٰ علیہ السلام پر قتل تھا بنی قبطیوں کا ایک، اس کے باوجود وہ گھبرا بھی رہے تھے۔ اللہ نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام تک ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا روب ایسا بنایا کہ وہ قتل تک نہیں۔ فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے مومن آل فرعون نے کھل کے دفاع کیا موسیٰ علیہ السلام کا، جن کے نام پہ سورہ مومن شروع میں ذکر کیا ہم نے۔ تو اس کے باوجود فرعون اس کو بھی قتل نہیں کر سکا۔ تو اہل علم کی ایک جماعت کا اس طرح کی جو آیات ہیں اور یہ جو پس منظر ہے، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جادوگر بھی قتل نہیں ہوئے، لیکن چونکہ یہ دونوں طرف سے استدلالات ہیں، لیکن اس بارے میں جو زیادہ سلامتی والا رستہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ پھر زندہ رہے یا فرعون ان کو جو ہے وہ شہید کر گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم حتمی کوئی رائے بھی جو قائم کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت نہیں، اللہ بہتر جانتا۔ بہرحال یہ تھے وہ مومن، اور ان کا انداز ایک سچے مومنین والا تھا، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک بار پھر کرنا دعا۔ ما لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ضرور میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف ان مخالف سمت سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر ضرور میں سولی دے دوں گا تم سب کے سب کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور نہیں تو انتقام لے رہا ہم سے مگر اسی بات کا کہ ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جب کہ ہمارے پاس آ گئیں، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو انڈیل دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور تو ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔